اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امری ولكن اکثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور مصر کے جس آدمی نے ان کو خریدا تھا اس نے کہا اپنی بیوی کو اکرمی مثواہ، کہ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا گیا تو ان کو خریدنے والے مصر کی حکومت کی ایک اہم شخصیت تھی جنہیں وہاں عزیز مصر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی پچھلی آیت کی روشنی میں، کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑے سے دراہم کے عوض بیچا، اور وہ اس میں کوئی زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے، یعنی انہیں مال و دولت کی زیادہ طلب نہیں تھی، بس بے رغبتی کے ساتھ انہوں نے وہ بیع و شراء انجام دی۔ قرآن کریم نے یوسف علیہ السلام کے بازار میں جانے اور ان کی خریداری کے مرحلے کو اس حد تک بیان کیا ہے۔ آگے مفسرین نے اہل کتاب کی مختلف روایات کی روشنی میں اس کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بھائیوں نے قافلے والوں کے ہاتھ بیچا، پھر قافلے والوں نے مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ بیچا۔ یہ تمام تر تفصیلات اگرچہ قرآن کریم میں نہیں ہیں، لیکن گزشتہ کتابوں سے ہماری اسلامی روایت میں آئی ہیں، تو مفسرین بھی معلومات کے لیے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ بہرحال اتنی بات طے ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا اور خریدنے والے عزیز مصر تھے۔ یہ بات قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے، قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر واقعات بیچنے کے خریداری کے بیان کیے جاتے ہیں، وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ گزشتہ کتابوں سے ہماری اسلامی روایت میں وہ واقعات شامل ہوئے ہیں، تو معلومات کے لیے انہیں بھی سمجھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے واقعے کا وہ پہلو شروع ہو رہا ہے کہ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لے آئے۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 حضرات کو قیافہ شناسی میں تمام انسانیت میں امتیاز بخشا تھا، یعنی تاریخ میں 3 ایسے حضرات گزرے ہیں جنہیں مردم شناسی اور قیافہ شناسی میں امتیاز حاصل تھا۔ ایک ان میں یہ عزیز مصر تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی لائی تھی، اور اس نے اس سے پہلے اپنے والد سے کہا تھا کہ ہماری بکریوں کو اس طرح ایک مسافر نے پانی پلایا ہے، اور وہ قوی ہے، صاحب استعداد ہے، امانت دار ہے، انہیں ملازمت پر رکھنا چاہیے۔ تو دوسرے نمبر پر حضرت شعیب کی اس صاحبزادی کو قیافہ شناسی میں ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نقل کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے بعد مسلمانوں کی مصلحت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا تھا، اور اپنی فراست کی روشنی میں یہ جان لیا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے جو سب سے موزوں شخصیت ہیں وہ حضرت عمر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو پھر سچ کر دکھایا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی کامیابی کے ساتھ خودداد صلاحیت کے بلبوتے پر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ تو یہ 3 شخصیات ایسی ہیں جنہیں قیافہ شناسی میں امتیازی حیثیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ عزیز مصر انہیں گھر لاتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو عام غلام نہ سمجھنا، عام غلاموں کی طرح نہ رکھنا، بلکہ ان کا احترام کرنا، ان کو عزت کے ساتھ رکھنا، کیونکہ یہ ہمیں فائدہ دیں گے۔ ممکن ہے کہ ہم ان کو بیٹا بنا لیں، ہو سکتا ہے ان کے ہاں اولاد نہ ہو، اور انہوں نے یہ امید باندھ لی ہو کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ عزیز مصر کا تعلق مصر سے تھا، وہ تو مصر کی حکومت میں اہم مقام رکھتے تھے۔ گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ وزیر دفاع تھے یا اس قسم کا کوئی اہم عہدہ ان کے پاس تھا۔ اس زمانے میں مصر کی حکومت فراعنہ کے پاس نہیں تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی حکومت فرعون کے پاس تھی، اور یہ فراعنہ کا ایک تسلسل تھا کہ ایک کے بعد دوسرا فرعون آ کر حکومت کرتا تھا، وہ فراعنہ کا اقتدار تھا۔ تو یہ جو زمانہ ہے یوسف علیہ السلام کا، تو اس وقت مصر میں فراعنہ کی حکومت نہیں تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ عرب سے ہی گئے ہوئے کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے وہاں اقتدار نصیب کیا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا نام ملک کی حیثیت سے کیا ہے، ذکر کیا، وقال الملک آگے آئے گا، یعنی انہیں ملوک کہا جاتا تھا، ملوکیت تھی، بادشاہ تھا۔ تو مصر کا جو اعلیٰ ترین اقتدار کا حامل شخص تھا اسے ملک کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد جس شخص کے ہاتھ میں زمام اقتدار تھی اسے عزیز کہا جاتا تھا، جسے وزیر اعظم کہہ لیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وزیر دفاع یا جو بھی ہے، لیکن بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے وہ یہی عزیز کا تھا، جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو یہ شخص مصر کی حکومت میں اہم ترین حیثیت کا مالک تھا، اور مصر ویسے ایک تہذیب و تمدن کا حامل ملک تھا، ترقی یافتہ ملک تھا، یہاں طویل زمانے سے اپنی ان کی ایک تہذیب اور تمدن چلا آ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق قبائلی معاشرے سے تھا، ان کا اپنا قبیلہ تھا جو کنعان میں رہا کرتا تھا۔ تو جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر دیہاتیوں کو زیادہ اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ مصر کے جو اپنے آپ کو مہذب سمجھنے والے لوگ تھے وہ بدوی اور قبائلی لوگوں کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اہمیت دے رہا ہے کہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کو احترام اور عزت کے ساتھ رکھنا ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کا تعلق قبائلی معاشرے سے تھا، وہ کنعان کے اپنے قبیلے کے ایک اہم ترین شخصیت تھی، لیکن جو بھی ہے تھے تو قبائلی معاشرے سے، اور مصر کے لوگوں کا قبائلیوں کے بارے میں جو طرز عمل تھا وہ میں نے عرض کیا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسی عجیب و غریب شخصیت عطا کی تھی کہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر جو مصر کا اہم ترین شخص ہے، ایک اقتدار کا حامل شخص ہے، وہ قبائلی لوگوں کے ساتھ اپنے تعصب کو بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے سحر میں ایسا مبتلا ہوا کہ سمجھ گیا کہ یہ غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں، اور گھر آ کر اپنی بیوی کو تاکید کرتا ہے کہ دیکھو اس کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں رہائش عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے، یعنی اب یہ آغاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا۔ مصر بھی گئے اور کسی عام شخص کے گھر نہیں گئے، بلکہ مصر میں ایک اعلیٰ اقتدار کے حامل شخص کے گھر میں گئے۔ تو یہ گویا کہ مصر کے دربار میں اور مصر کی حکومت میں ان کی جو وہ ہے، ان کا تأثر ہے، اس کا آغاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے۔ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں آزمائشوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور آزمائشوں کا معیار انسان کے ایمان کا ہے کہ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس پر آزمائشیں سخت آتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے
کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، اور اس کے بعد جو شخص انبیاء کے راستے پر جتنا زیادہ ہوگا گویا اس کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، تو اس پر آزمائشیں بھی اسی طریقے سے سخت آئیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو انعامات اور اکرامات کا سلسلہ قائم فرمایا تو اس کے پیچھے بھی آزمائشیں تھیں، اور آزمائشیں بھی کوئی عام آزمائشیں نہیں تھیں بلکہ آزمائشوں کی بھی آزمائشیں تھیں، کہ ایسی خطرناک امتحانات کہ بچپن میں کنویں میں گئے، اس کے بعد ایک اعلیٰ ترین خاندان کے فرد ہوتے ہوئے مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا، اور اس طریقے سے وہ عزیز مصر کے گھر میں آتے ہیں، تو آگے اللہ تبارک و تعالی ان پر دروازے کھولتا ہے اقتدار کے، تو اس کے پیچھے اس قسم کی آزمائشیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے انعامات کا راستہ آزمائشوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلے انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، دنیا ہے یہ، دنیا کے ساتھ آزمائشیں ملی ہوئی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہاں ایک آدمی چاروں طرف سے سہولت میں ہو۔ آدمی اگر رزق کے میدان میں فراخی محسوس کرتا ہے تو صحت کی طرف سے آزمائش میں ہوگا، یا گھریلو زندگی کی طرف سے آزمائش میں ہوگا، یا کہیں اور مختلف آزمائشوں کا شکار ہوگا۔ تو ایک طرف سے فراخی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے انسان آزمائش میں ہوتا ہے، تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری کوتاہ فہمی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنے کر و فر کا مالک ہے اور میں اتنے خطرناک حالات سے دوچار ہوں۔ جو شخص آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت کر و فر میں ہے، نہ جانے وہ گھریلو زندگی میں کس قدر دشواریوں کا سامنا کرتا ہے، یا صحت کے حوالے سے وہ کتنا پریشان ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں آزمائشوں اور سہولت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک طرف سے آدمی کو سہولت ہوتی ہے، دوسری طرف سے اس کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ جنت اور جہنم میں پھر معاملہ نہیں ہے یہ، جنت میں صرف سہولت ہے، جہنم میں صرف مشقت ہے، وہاں صرف عذاب ہے۔ اور دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہیں، یہاں سہولت بھی ہے اور یہاں تنگی بھی ہے۔ تو دنیا نام ہی اس چیز کا ہے کہ سہولتیں بھی ہوں گی اور تنگی بھی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے جو ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو سخت ترین حالات میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھنی چاہیے، تقوی اور صبر کے ساتھ آزمائش کا جو دورانیہ ہے اسے گزارنا چاہیے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے اس کا خلاصہ بتایا یا اس کا نتیجہ بتایا کہ دیکھو جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پورا واقعہ سنا کر اب اس کا لب لباب ہمیں اس طرح بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو سیکھنی چاہیے کہ زندگی میں ہر طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور اس آزمائش سے گزرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ تقوی اور صبر، یہ دو اللہ نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں، یا یہ دو ذرائع دیے ہیں کہ ان ذرائع کو تھام کر پھر مصیبت اور مشقت کے دورانیے کو پار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، کہ ہر عسر کے بعد، ہر تنگی کے بعد سہولت ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو سہولت میں نظر آتے ہیں ان کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی مشقتوں کو پار کر کے جاتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیدا ہی سونے کا چمچ منہ میں لے کر ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی مختلف آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ اگر ایک آدمی بچپن میں ہی سہولت میں ہے تو بعد میں جا کے اسے مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر جو بچپن میں عیاشیوں میں مبتلا رہتے ہیں ابتدائی زندگی میں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی اور بعد میں دنیا ان کو اپنے تپھیڑوں پہ رکھ لیتی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب انسان پر تنگی آتی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اور جب اس کے لیے اللہ تعالیٰ فراخی کے دروازے کھولتا ہے تو اسے شکر کرنا چاہیے۔ ہم فراخی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور تنگی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی فراخی میں اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی میں بھی اس کی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ ایسے آدمی کی دعائیں پھر تنگی والی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ آدمی جو فراخی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو جب تنگی میں وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں پھر اس کی سنوائی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی سبق ہے۔
جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے کام آتا ہے کہ مشکل حالات میں آدمی گھبرائے نہ، تقوی اور صبر کے ساتھ اپنی مشکلات کے دورانیے کو عبور کرنے کی کوشش کرے۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں کی مشقت برداشت کی، اور مصر کے بازار میں جو ایک تنگی تھی اور مشقت تھی وہ برداشت کی، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزیز مصر کے گھر میں جگہ دی، اور عزیز مصر کے دل میں ان کے لیے مقام بھی پیدا کیا کہ وہ ایک اعلیٰ طاقتور شخص، اعلیٰ اقتدار کا حامل شخص ان کا احترام کر رہا ہے، اور اپنی بیوی کو تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو ان کو خیال کے ساتھ رکھنا۔ اب یہ مشقتوں اور یسر ان دونوں کا مختلف طریقوں سے ساتھ ہے جو اس واقعے میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں۔ یعنی ان حالات سے گزر کر حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت پیدا کرنی تھی، اور اللہ جل جلالہ نے جو بھی کام کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس پہ پورا قدرت رکھتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پختہ عمر تک پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم سے سرفراز کیا۔ پختہ عمر 33 برس کی بھی ہو سکتی ہے، 20 برس کی بھی ہو سکتی ہے، 40 برس کی بھی ہو سکتی ہے، مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ تو بہرحال جب پختہ عمر تک پہنچے تو اب اللہ نے انہیں حکمت اور علم سے سرفراز کیا۔ حکمت اور علم سے مراد نبوت، کہ اللہ نے اب انہیں باقاعدہ مبعوث فرمایا، اور نبی کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعیین فرمائی، ان کی بعثت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبی بنایا گیا تھا تو وہ نقطہ نظر زیادہ درست نہیں ہے، بلکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پختہ عمر تک پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اور وہ جو کنویں میں اللہ نے انہیں وحی کی تھی جس کا ذکر پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں، تو اس وحی سے مراد الہام ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ لوگ عنقریب آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر پیش ہوں گے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ قَالَ، یوسف علیہ السلام نے کہا مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، وہ میرا آقا ہے، احسن مسوائے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو واضح طور پر برائی کا ارادہ کر لیا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا، لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اس عزیز مصر کی بیوی نے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بہلانا شروع کیا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا نقل کیا جاتا ہے، یہ نام بھی اہل کتاب کی روایات سے ہماری اسلامی روایات میں آیا ہے۔ اور وہ جو ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام نے بعد میں پھر ان سے نکاح کر لیا تھا جب یہ توبہ طائب ہو گئی تھیں، تو یہ بھی اسلامی روایات میں کا اصل حصہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ کتابوں سے یہ روایت نقل ہوتے ہوتے ہمارے اسلامی روایات میں شامل ہو گئی ہے، اور اس کو جانچنے کا کوئی طریقہ کار ہمارے پاس نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ بات درست نہ ہو، اور ایسی باتوں کے پیچھے زیادہ پڑھنا اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں ہماری ضرورت کی تھی وہ اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ تو اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں آئے
اور عزیز مصر نے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ دیکھو ان کو احترام کے ساتھ رکھنا۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت جاذب نظر شخصیت سے نوازا تھا، ایک تو پیغمبرانہ وجاہت کے مالک تھے، اور پھر اللہ نے انہیں حسن میں بھی ایک امتیاز عطا فرمایا تھا۔ جیسے میں نے ایک روایت پہلے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے حسن کا ایک وافر حصہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ان کی امتیازی خصوصیات تھی، امتیازی اوصاف تھے۔ اب عزیز مصر کی بیوی، اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے گناہ کا ارادہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کسی دن اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ اب تصور کیجئے کہ گناہ کا ماحول کس طریقے سے بنایا گیا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت عزیز مصر گھر میں نہیں تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، ایک خاتون موجود ہے، تو گناہ کے تمام تر جو تقاضے تھے وہ زلیخا نے پورے کیے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغمبرانہ شخصیت عطا فرمائی تھی، اس کا ایک لازمی جز معصومیت تھی۔ معصومیت کا مطلب گناہ سے پاک ہونا۔ تو یہ ماحول یوسف علیہ السلام پہ اثر انداز نہ ہو سکا، اور اس تمام تر گناہ کے ماحول کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سب سے پہلا رد عمل دیا، جو پہلا جملہ کہا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی پناہ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب کبھی آدمی مشکل میں پھنس جائے، یعنی گناہ کا ایسا جال اس کے گرد بنا جائے جس سے فرار اسے نظر نہ آ رہا ہو، تو وہ اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ جل جلالہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ اس ماحول سے آپ نے مجھے بچانا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے ہر طرف مختلف قسم کی رنگینیاں ہیں۔ اب اگر کوئی نوجوان چاہے کہ ان رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کے لیے جو سب سے پہلا اقدام ہے وہ اللہ سے مدد مانگنا ہے، کہ وہ اللہ سے مدد مانگے کہ یا رب العالمین یہ چاروں طرف گناہ کا ماحول ہے، ہر طرف شیطان نے میرے لیے پھندے بچھا رکھے ہیں، پھندے ڈال رکھے ہیں، میں اس ماحول سے، اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا لیجیے۔ تو سب سے پہلا کام ایک نوجوان کا، یا کوئی بھی وہ شخص جس کو شیطان نے اپنے جال میں لے رکھا ہو، گناہ نے اس کو گھیر رکھا ہو چاروں طرف، اور اسے کوئی راہ نجات نظر نہ آ رہی ہو، تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس گناہ سے اگر کوئی ذات مجھے بچانے والی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ پیغمبروں کی شان عبدیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی خوبی اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ ہر خوبی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے پیچھے سورہ ہود میں، سورہ یونس میں آپ پڑھتے آئے ہیں کہ مختلف مواقع پر پیغمبروں نے ہر خوبی اور صفت کی نسبت اگر کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی۔ یہ شان عبدیت ہوتی ہے جو پیغمبر آنے والی امت کو سکھاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی انسان اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہ کرے کہ میں ہوں اور میں اس سے بچ جاؤں گا، یا میرا ایمان مجھے بچا لے گا، یا میرا علم مجھے بچا لے گا۔ کبھی بھی انسان اپنے بل بوتے پر نہیں بچتا۔ تو خیر یہ پیغمبروں کی شان عبدیت ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی امتوں کو درس دیتے ہیں کہ مشکل حالات میں رجوع اگر کرنا ہے تو اللہ کی طرف کرنا ہے، اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انہوں نے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کیا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے زلیخا سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو تمہارا جو خاوند ہے اس نے تو مجھے گھر میں رکھا ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے، یعنی اس نے تو مجھ پر احسان کیا ہے اور تم مجھے احسان فراموشی پر مجبور کرتی ہو۔ اس طریقے سے گویا کہ پیغام دیا کہ دیکھو اگر ایک عام انسان جو بظاہر میرے رہائش کا سبب بنا ہے، اگر میں اس کے احسان فراموشی کے لیے تیار نہیں ہوں تو جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے پابندی لگائی ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنا، تو میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے تیار ہوں گا۔ تو یہ گناہ سے بچنے کا دوسرا طریقہ ہے، یہ اگلا سٹیپ ہے کہ پہلے نمبر پر اللہ کے سپرد کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ سے مانگا جائے،
اور دوسرے نمبر پر یہ تصور کیا جائے کہ دیکھو اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں اور ان نعمتوں کا جواب میں اللہ کو نافرمانی سے دوں. تو اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ پھر گناہ کے ماحول سے بچاتا ہے، اسے گناہ کے ماحول سے نکلنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، انہیں فلاح نصیب نہیں ہوتی. اب آگے قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ زلیخا نے تو گناہ کا مکمل ارادہ کیا تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی غیر اختیاری طور پر کچھ واہمہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے باوجود ان کی حفاظت فرمائی برہان کے ذریعے. برہان سے کیا مراد؟ برہان سے یعنی کئی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس ماحول سے نکلنے میں مدد دی. سب سے بنیادی چیز تو ان کی پیغمبرانہ شخصیت تھی، ان کا علم اور حکمت تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے، عصیان ہے، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی ہے، اور یہ نافرمانی کرنا یہ تو پیغمبر کے شان کے خلاف ہے، وہ تو ادنا سی نافرمانی بھی اللہ کے نہیں کرتا. تو سب سے بنیادی چیز تو یہ تھی کہ ان کی جو اپنی علم اور حکمت تھی، ان کے جو پیغمبرانہ اور الوہی اللہ نے انہیں فراست عطا کی تھی، تو اس نے ان کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کے ماحول سے نکلنے میں مدد دی. اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی کہ انہوں نے اپنے دانتوں تلے اپنی انگلی دبائی ہوئی تھی. اور بھی مختلف روایات ہیں جنہیں برہان سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بہرحال ان میں سے ہر ایک اس کی تفسیر بن سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس غیر اختیاری واہمے کے پیدا ہونے کے بعد بھی اس گناہ کے ماحول سے نکالا. قرآن کریم نے زلیخا کے لیے بھی ہم کا لفظ استعمال کیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ہم کا لفظ استعمال کیا، وَهَمَّ بِهَا، یعنی زلیخا کو بھی ہم ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام کو بھی. اب ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گناہ کے ارادے کو، اور اس کے کئی مراحل ہوتے ہیں. اس کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ غیر اختیاری وسوسے کا ہے. جیسے ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے، گرمی کا روزہ ہے، اچانک اسے ٹھنڈا پانی نظر آیا ہے، تو غیر اختیاری طور پر آدمی کے دل میں پانی کی طلب آ ہی جاتی ہے. ہر روزہ دار کے دل میں پانی کی طلب آتی ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا کہ گناہ ہے، روزہ ٹوٹے گا. تو غیر اختیاری طور پر گناہ کا خیال آنا یہ ہم کا ابتدائی درجہ ہے. اور اگلا درجہ یہ ہے کہ اس گناہ کا عزم اور ارادہ کیا جائے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ زلیخا ہم کے اس اگلے مرحلے پر تھی. اس نے تو ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، اور اس کے لیے اس نے وسائل بھی مہیا کیے ہوئے تھے. اور سیدنا یوسف علیہ السلام ہم کے ابتدائی درجے میں تھے کہ غیر اختیاری طور پر ان کے دل میں واہمہ پیدا ہوا تھا، اور غیر اختیاری طور پر اس طرح کا وسوسہ پیدا ہونا یہ پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں سمجھا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معصومیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اولو العزمی جھلکتی ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدائی وسوسہ آنے کے بعد بھی اس گناہ کے ماحول سے نکل جانا یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولو العزمی پر دلالت کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ گناہ کا ارادہ کر لے اور اس کے بعد اس گناہ سے بچ جائے، رک جائے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو. اور اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر لے تو صرف ارادے پر نیکی لکھو، اور اگر اس نیکی پر عمل بھی کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھو. یعنی نیکی کے ارادے پر نیکی لکھا جانا اور نیکی پر عمل کرنے کے بدلے میں 10 نیکیوں کا لکھا جانا. دوسری طرف گناہ کا اگر ارادہ کیا جائے یعنی واہمہ پیدا ہو تو اس پر گناہ کا نہ لکھا جانا، اور اگر آدمی گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ کا لکھا جانا، یہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا معاملہ ہے. تو اس قسم کا غیر اختیاری وسوسہ اگر آئے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ معصومیت کے خلاف نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کے ماحول سے نکالا. یہاں فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں.
یعنی یوسف علیہ السلام تو گناہ کی طرف میلان نہیں رکھتے تھے، گناہ نے ان کے گرد جال بنا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کے اس جال کو توڑ ڈالا اور سیدنا یوسف علیہ السلام پر سے گناہ اور بے حیائی کو پھیر دیا۔ اور یہ کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب آدمی اپنی عمومی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو گناہ کے ماحول سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے میں مدد کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی نصرت کرتا ہے۔ تو آج کل کے نوجوانوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ اگر وہ اپنی عمومی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں تو اس قسم کے جو مشکل حالات ہوتے ہیں گناہ کے، اللہ تبارک و تعالی ان حالات سے پھر اس کو نکالتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اس عورت نے فوراً کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے، ان یسجن، کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، ہی راودتنی عن نفسی، یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو، فصدقت، تو عورت سچ کہتی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹ بولتی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پھر جب شوہر نے دیکھا ان کی قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ پیچھے سے پھٹی ہے، قال، تو اس نے کہا، انہو من کیدکن، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، ان کیدکن عظیم، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے اس طریقے سے گناہ کا ماحول قائم کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ماحول سے نکلنے کے لیے دوڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ زلیخا نے دروازہ بند کیا تھا، اب دروازے کو تالا لگایا جانا یا دروازوں کا ایک سے زائد ہونا یا کتنے ہونا، قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، تو ہمیں بھی خواہ مخواہ اس کی کھود کرید میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بس قرآن کریم نے اتنا بتایا کہ زلیخا نے ماحول قائم کیا تھا، یوسف علیہ السلام اس ماحول سے نکلے، انہوں نے کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دروازے سے باہر نکالا، اور جیسی ہی دروازے سے باہر نکلے تو وہاں دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا جو زلیخا کا خاوند تھا۔ اب اس بھاگ دوڑ میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی بھی کوشش کی تھی، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پچھلا حصہ اس کے ہاتھ میں آیا، تو یوسف علیہ السلام چونکہ رکے نہیں، انہوں نے کوشش فرمائی آگے نکلنے کی، تو اس کوشش میں ان کی قمیص پھٹ گئی پچھلی جانب سے۔ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے، زلیخا بھی باہر آئی، تو وہاں عزیز مصر موجود تھا۔ اب زلیخا گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ اس نے فوراً پینترا بدلا اور اپنے خاوند کو یہ تاثر دیا جیسے الیاذ باللہ یہ میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کر رہے تھے، اور خاوند سے کہنے لگی کہ دیکھو جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ بدسلوکی کا ارادہ کرے تو اس کو تو سخت سزا ملے گی، اور یا اس کو قید میں ڈالا جائے گا، یعنی اس کو تو بدترین سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ تو زلیخا نے الٹا تہمت حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائی۔ اب چونکہ اپنے اوپر سے تہمت کو رفع کرنا یہ ایک مومن کی شان کا تقاضا ہے، تو یوسف علیہ السلام یہاں خاموش نہ رہے بلکہ انہوں نے فوراً وضاحت کی اور عزیز مصر سے فرمانے لگے کہ دیکھو یہ مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب زلیخا کا بیان کچھ اور تھا۔ اب ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام کے بیان کی تائید کرنے کے لیے
اللہ نے ایک گواہ کا انتظام فرمایا، اور اس گواہ کے بارے میں فرمایا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہ نے گواہی دی جو کہ زلیخا ہی کے خاندان کا تھا۔ اب یہ گواہ کون تھا؟ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا جو کہ اس وقت کہیں صحن میں پنگوڑے یا جھولے میں موجود تھا، تو اس کو اللہ نے قوت گویائی دی اور اس نے ایک بڑی حکمت بھری بات کہہ دی۔ ایک چھوٹے بچے کا صرف بول پڑنا یہی ایک قسم کا معجزہ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت مریم کی طہارت کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا کی۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جریج، ان پر جب تہمت لگی تو ان کی گویائی کے لیے، ان کی طہارت کے لیے اللہ نے ایک بچے کو قوت گویائی دی۔ تو اس بچے کا بول پڑھنا ہی ایک قسم کی دلیل ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک تو بچہ بولا ہے اور پھر اس نے ایسی حکمت کی بات کہی کہ خود عزیز مصر کے سامنے معاملہ واضح ہوا۔ بچے نے کہا، یعنی گواہ نے کہا کہ دیکھ لو کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہے، اگر تو سامنے سے پھٹی ہے پھر تو العیاذ باللہ یوسف علیہ السلام حق پر نہیں ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یوسف علیہ السلام حق پر ہیں اور عورت جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کہ جو آدمی بچے گا تو پیچھے سے اس کو روکا جائے گا، اور جب پیچھے سے روکا جائے گا تو قمیص پیچھے سے پھٹے گی، اور اگر ایک آدمی خود ماحول بنائے گا تو وہ اپنی قمیص خود آگے سے پھاڑے گا۔ تو یہ ایک حکمت والی بات اس گواہ نے کہی۔ تو عزیز مصر نے جب یہ دیکھا تو معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو میری بیوی جو ہے وہ غلطی پر ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام تو اپنی طہارت پر قائم ہیں، پاکیزہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کی غلطی دیکھ کر یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ درگزر فرما لیجئے، اور بیوی سے کہا کہ دیکھو تو گناہ تمہارا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور تم عورتوں کا جو مکر ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے مضمون سے کئی سبق ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ گناہ کے ماحول سے بچے جتنی اللہ نے اسے استعداد دی ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دروازہ بند تھا، وہ یہی کر سکتے تھے کہ دروازے کی جانب دوڑ لگاتے، تو انہوں نے اس پہ عمل کیا کہ جتنی اللہ نے اس وقت ان کو استعداد دی تھی انہوں نے اس کو بروئے کار لایا۔ گناہ کے ماحول سے بچنے کے لیے گئے تو اللہ نے آگے آسان فرما دیا، دروازہ بھی کھلا اور وہ اس ماحول سے باہر آ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ سے بچنے کے لیے آدمی کا جو اپنا طرز عمل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنی اس میں استعداد ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ جیل میں تھے۔ اب جمعے والے دن جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جمعے کی تیاری کرنا اور جمعے کی طرف جانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ جیل میں تھے، جب اذان ہوتی تھی تو وہ سارے کام کاج چھوڑ کر غسل کرتے تھے، پاک لباس پہنتے تھے صاف ستھرا، اور جیل کے دروازے کی جانب چل پڑتے تھے جمعے کے لیے۔ جب دروازے تک پہنچتے تھے تو وہ بند ہوتا تھا، تو وہاں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بس میں تو یہاں تک آنا تھا، آگے اب مقدر ہے کہ باہر میں جا نہیں سکتا، تو جتنا میرے بس میں تھا میں وہ کر رہا ہوں۔ اور سال ہا سال تک یہی عمل کرتے رہے کہ جو میرے بس میں ہے میں وہ تو کروں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے جو آپ کے بس میں ہے وہ تو کیجئے، اور جہاں رکاوٹ ایسی آ جائے جس کو آپ عبور نہیں کر سکتے تو وہاں پھر معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے کہ یا رب العالمین جو میرے بس میں تھا وہ میں حاضر کر چکا ہوں، وہ بھی آپ کی توفیق سے حاضر کیا ہے، اب آگے آپ کی توفیق شامل حال ہوگی تو اس نیکی تک میں پہنچ جاؤں گا یا اس گناہ سے میں بچ جاؤں گا۔ تو سب سے ابتدائی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی استعداد کو استعمال کرتے ہوئے گناہ سے بچے اور نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارد گرد کوئی نہیں ہے، تو ارد گرد دیوار تو ہوتی ہے نا، ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت گویائی اور شعور سے محروم ہے۔ اب وہاں ایک چھوٹا بچہ پنگوڑے میں ہے، اب زلیخا نے یہی سمجھا ہوگا کہ اس بچے کو کیا پتا، لیکن یہ تمام مخلوقات اللہ کی ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنا شعور دے رکھا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتی ہیں، اور جب اللہ انہیں حکم دے گا تو اللہ کے حکم پر وہ گواہی بھی دیں گے
جیسے روایات میں آتا ہے کہ زمین کے جس حصے پر گناہ کرو گے تو وہی حصہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہ ہوگا، اور جس حصے پر نیکی کرو گے تو وہی حصہ قیامت والے دن تمہارے حق میں گواہ ہوگا۔ تو آپ کے گرد و پیش میں جو بھی چیزیں ہیں، آپ کے اعضاء، آپ کا لباس، آپ کا کمرے کے در و دیوار، آپ کا موبائل، آپ کی اسکرین، یہ تمام اللہ کی مخلوقات ہیں، اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو نظروں کا بھی گناہ ہوتا ہے، ہر قسم کا گناہ ہوتا ہے کہ میں تنہائی میں ہوں۔ خوب یاد رکھیے کہ کوئی تنہائی نہیں ہے، یہ تمام اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ خاموش گواہ ہے، اور جب اللہ جل جلالہ ان کو حکم دے گا تو آپ کی انگلیاں بھی بولیں گی، آپ کی آنکھیں بھی بولیں گی، اور یہ جو گرد و پیش کا ماحول ہے اللہ کے حکم پر یہ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں تنہائی میں ہوں۔ یہ چیز ایک نوجوان کو اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ آج کل نوجوان کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہے کہ موبائل کی اسکرین ہے، انٹرنیٹ ہے، اور دنیا جہان کی شیطانیت تک، دجالیت تک اس کی رسائی ہے۔ بس ایک انگلی مارنی ہے اور دنیا کی ہر دجالیت اور ہر شیطانیت اس کے سامنے آئے گی۔ تو جب تک ایک نوجوان اپنے دل و دماغ میں یہ نہیں بٹھائے گا کہ جس انگلی سے میں کلک کر رہا ہوں یہی انگلی قیامت والے دن میرے خلاف کیا ہوگی؟ گواہ ہوگی۔ اگر میرا والد مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے، گرد و پیش میں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، میرے اعضاء تو ہیں، جن آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہی آنکھیں قیامت کے دن میرے خلاف گواہ بنے گی، یہ موبائل گواہ بنے گا، یہ ماحول گواہ بنے گا، یہ فضا گواہ بنے گی۔ تو یہ چیز جب ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیں اور گناہ سے پہلے اس کو تازہ کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ صورت ہمیں جگہ جگہ یہ درس دیتی ہے کہ انسان آزمائش سے باہر کیسے آئے گا، انسان گناہ کے ماحول سے باہر کیسے نکلے گا، اور انسان نیکی کی طرف اپنے آپ کو کیسے پہنچائے گا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے حق میں ایک گواہ نے اس طرح گواہی دی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ گواہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا جو کہ اس موقع پر عزیز مصر کے ساتھ کھڑا تھا، اور جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اللہ نے اسے فراست عطا کی تھی، تو اس نے اسی موقع پر عزیز مصر کو کہا کہ دیکھو یہ دیکھ لیا جائے کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہوگی تو پھر سمجھ جاؤ کہ زلیخا جھوٹی ہے۔ تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ معاملہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت کو بیان کر رہا ہے، تو پھر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو اپنے گناہ پر معافی مانگو، اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ درگزر کیجئے۔ یہاں ایک اور بات مفسرین نے لکھی ہے کہ عورت کا جو مکر ہے وہ شیطان کے مکر سے زیادہ سخت ہے، اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ شیطان کے مکر کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے، اور عورت کے مکر کے بارے میں کہتا ہے ان کیدکن عظیم، کہ عورت کا جو مکر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو عورت کے مکر کو شیطان کے مکر سے بڑا خود قرآن کریم کہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے اس دنیا میں شیطان سے بھی بڑھ کر اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ عورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ما ترکت بعدی فتنةً ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ اپنے بعد مردوں کے لیے میں نے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی میرے بعد جو فتنے آئیں گے مردوں پر، تو مردوں کے لیے فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ کون سا ہے؟ وہ عورت کا فتنہ ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب فرمایا، اور اس میں آپ نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے عقل اور دین کی ایسی ناقصات نہیں دیکھی جیسے تم لوگ ہو کہ ایک عقل مند آدمی کی عقل کو تم سلب کر لیتی ہو، یعنی ایک عورت کی وجہ سے ایک عقل مند آدمی کی عقل بھی سلب ہو جاتی ہے، وہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے، اور آدمی عورت کے دام میں فریب میں مبتلا ہو کر وہ کام کرتا ہے جو اسے دین سے بھی دور کرتا ہے اور اس کو دنیا سے بھی دور کرتا ہے۔ تو عورت کا جو مکر ہے یا عورت کا جو فتنہ ہے وہ مرد کے لیے سب سے سخت فتنہ ہے، اور یہ دنیا میں رہا ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ اگر بھٹکے ہیں تو عورت کی وجہ سے بھٹکے ہیں۔
اسی طرح بعض اوقات ایک عورت پوری قوم کے لیے مصیبت کا باعث بنی ہے، بالخصوص ہم مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہلاکو خان کی ایک بیوی عیسائی تھی، اور وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کے حرم میں، اس کے عقد میں آئی تھی، اور جب ہلاکو نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو اس کی وہ بیوی غالباً دوکوس خان یا اس طرح کوئی نام تھا اس کا، وہ عیسائی اور تاتاری اس کی قوم کو، اس کی فوج کو لیڈ کر رہی تھی، اور اس نے چن چن کر مسلمانوں کو تاتاری افواج کے ہاتھوں مروایا تھا۔ یہ تاتاریوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، چنگیز خان، ہلاکو خان اور آگے اس کی اولاد، تو ان تاتاریوں کے ان سربراہان کے عقد میں عیسائی خواتین لازمی ہوتی تھی، اور انہی عیسائی خواتین کے ہاتھوں تاتاری جو تھے وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے تھے، وہ مرکزی کردار ادا کرتی تھی۔ تو یہود اور نصارہ تو نے تو یہ ہمیشہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے جو سرغنہ ہوتے تھے ان کے عقد میں اپنی لڑکیاں بھیجی ہیں، یا پھر مسلمانوں کے دشمنوں کے جو بڑے سرغنہ ہوتے تھے ان کے عقد میں اپنی لڑکیاں بھیجی ہیں تاکہ ان کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ تو مسلمان تو ہمیشہ سے عورت کے فتنے کا شکار چلے آئے ہیں، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر بھی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے یونیورسٹی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لاکھوں روپے جمع کرواتے ہیں فیس کے طور پر، اور وہاں ایک لڑکی اس کے دل و دماغ پر سوار ہوتی ہے، اور بس جس طرح وہ روایت میں نے آپ کو سنائی کہ تم جیسی ناقصات عقل و دین میں نے نہیں دیکھی جو کہ ایک عقل مند آدمی کی عقل کو بھی کیا کر لیتی ہے، سلب کر لیتی۔ پھر نہ یونیورسٹی ہوتی ہے، نہ پڑھائی ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، اور معاملہ کہیں اور کو چل دیتا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے اس سورت کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس گناہ کے ماحول سے کیسے نکلے، اس کو بار بار دیکھنا چاہیے، اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ بالخصوص آپ میں سے جو اساتذہ ہیں اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، دنیاوی تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں، یا جتنے بھی والدین ہیں، انہیں اپنے نوجوان بچوں کو بارہا یہ قصہ سنانا چاہیے، اور اسی طریقے سے جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جگہ جگہ ان کو تنبیہ کی جائے کہ دیکھو گناہ کے ماحول سے جب اس طریقے سے باہر نکلنا چاہو گے تو اللہ تمہیں نکالے گا، اور اگر آدمی نکلنا ہی نہ چاہے تو پھر ہدایت ویسے تو نصیب نہیں ہوتی۔